اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ادب کتنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کتنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر مبارک تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر تھا اس کے 3 زینے تھے. کتنے؟ 3 زینے. ایک پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے. جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فتاوی رضوی میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے صدیق اکبر وہاں کبھی نہ بیٹھے، اس کے نیچے والے زینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھتے تھے وہاں نہ بیٹھے بلکہ اس سے نیچے جا کر بیٹھے، اس سے نیچے جا کر آپ نے لوگوں کو واعظ کیا بیٹھ کر. لیکن جب عثمان ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے پھر پہلے زینے پر نہ بیٹھے، دوسرے پر بھی نہ بیٹھے، بلکہ تیسرے زینے پر جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کیا. کسی پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، صدیق اکبر تو وہاں بیٹھے جہاں سرکار نہ بیٹھے، عمر فاروق وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر نہ بیٹھے، آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں. قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ اگر میں صدیق اکبر کی جگہ بیٹھتا تو لوگ کہتے کہ وہ اس کے برابر ہو گیا ہے، اگر میں عمر فاروق کی جگہ بیٹھتا تو لوگ کہتے کہ اس کے برابر ہو گیا ہے. میں جا کر اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں لوگوں کا تصور ہی نہیں جاتا کہ لوگ اس کے برابر ہو سکتے ہیں. میں جا کر وہاں بیٹھا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر تشریف فرما وہاں پہ جا کر بیٹھا ہوں کہ لوگوں کا خیال بھی نہیں جاتا کہ معاذ اللہ عثمان جو ہے وہ سرکار کے برابر ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ادب